السلام علیکم۔ میری بڑی بہن پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی، مگر ابا نے زبردستی اس کی شادی تایا کے بیٹے سے کر دی۔ مگر بہن نے شادی کی رات ہی طلاق لے لی اور کہیں چلی گئی۔ ابا نے دوسرے دن دوسری بہن کو ولیمے کے روز رخصت کر دیا، مگر اس نے بھی پہلی ہی رات طلاق لے لی اور کہیں چلی گئی۔ ابا بہت غصے میں اور ضد میں آ گئے اور مجھے کہا، اب تو رخصت ہوگی اپنی تایا کے گھر۔ میں طلاق نہیں لینا چاہتی تھی، اس لیے شادی کر لی۔ مگر جب شوہر کمرے میں آیا تو میرے سر پر آسمان پھٹ پڑا، کیونکہ شوہر تو… میرا نام آئزہ ہے۔ ہمارا گھرانہ ایک مذہبی گھرانہ تھا، جس میں بیٹیوں کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھتے تھے۔ میری بڑی 2 بہنیں تھیں، ہم تینوں بہنیں ہی تھیں، بھائی کوئی نہ تھا۔ بھائی نہ ہونے کی وجہ سے ابا جی ہم تینوں بہنوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ جب بھی ہمیں دیکھتے سخت الفاظ میں ڈانٹتے، جس کی وجہ سے جب بھی وہ گھر آتے ہم تینوں بہنیں اپنے کمرے میں جا کر چھپ جاتی تھیں۔ باہر امی ہی ابا کو کھانا پانی دیتی تھیں۔ ابا ہمارے بارے میں پوچھتے تو امی انہیں ہمارے کمرے میں ہونے کا بتا دیتی۔ انہیں کام پر لگایا کرو بیگم، یہ نہ ہو دوسرے گھر جا کر ناک ہی کٹوا دیں۔ ہمارا کمرے میں رہنے کا سن کر وہ اکثر امی کو ڈانٹتے کہ انہیں کام پر لگایا کرو، کیا یہ ہر وقت کمرے میں ہوتی ہیں؟ امی آگے سے بغیر کچھ بولے ابا کے لیے چائے بنا کر لاتی تھیں اور کھانے کے برتن اٹھا کر لے جاتی تھیں کہ ابا باہر ہمارے کمرے کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ناظمہ اور ناظمہ باہر آؤ۔ وہ اونچی آواز میں میری بڑی بہن ناظمہ کو باہر نکلنے کا کہنے لگے تھے، لیکن وہ اور ہم دونوں ایک دوسرے سے چپکے خوف سے دروازے کو دیکھ رہی ہوتی تھی کہ امی فوراً ابا کے پاس آتی اور انہیں کچھ کہتی، اپنے کمرے میں لے جاتی تھیں۔ اس کے بعد ہم تینوں بہنیں خوف سے ایک دوسرے کے ساتھ چپکی بستر پر بیٹھی بیٹھی سو جاتی تھیں۔ صبح فجر ٹائم میری آنکھ کھلی تھی، میں نے ناظمہ باجی اور نازیہ باجی کو اٹھاتی، پھر تینوں دروازے کی سوراخ سے باہر دیکھتی تھیں کہ ابا جان کہاں ہیں، وہ اٹھ گئے ہیں یا نہیں۔ ابا جی کہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے تو ہم تینوں جلدی سے وضو کرنے کی نیت سے باہر نکل جاتی تھی۔ وضو کر کے ہم دونوں فوراً کمرے میں دوبارہ بند ہو جاتی تھی کہ کہیں ابا نہ دیکھ لیں۔ نماز ادا کر کے اور قرآن پڑھ کر ہم دوبارہ سو جاتی تھی، کیونکہ ابا جی 10 بجے کے بعد گھر سے نکلتے تھے، تب تک ہمیں کمرے میں ہی بند رہنا ہوتا تھا۔ ابا جان دوبارہ ہمارے کمرے کی طرف آتے تھے، لیکن ہمیں سوئے ہوا دیکھ کر میری بڑی بہن کو اٹھانے کی نیت سے آگے جاتے ہی تھے کہ امی کھانا لگانے کی اطلاع دیتی، جسے سن کر ابا جی بہن کو اٹھانے کا ارادہ ترک کرتے باہر کی طرف بڑھ جاتے تھے۔ یہی روٹین تھی ہمارے گھر کی۔ کبھی کبھی کافی لڑائی ہوتی، جس کی گونج گھر کے باہر رہنے والوں کو بھی سنائی دیتی۔ میرا اسکول میں داخلہ کروانا تھا۔ باجی اور چھوٹی باجی نے امی جی سے کہا کہ وہ ابا جی سے بات کریں، اور وہ مان گئیں اور شام کو بات کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ شام کو ابا جی کے آتے ہی امی جی نے ان سے بات کرنی شروع کی، رہنے دو ناظمہ کی ماں، کیا کرنا ہے پڑھ لکھ کر، بھائی دوسرے گھر جا کر کھانا ہی پکانا ہے۔ وہ تلخ لہجے میں بولے، دیکھو پڑھ لینے تو پہلے دونوں بچیوں نے ضد نہیں کی، مگر اب وہ چاہتی ہے کہ نینا پڑھے تو مان لو ان کی بات، ایک بات نہیں مان سکتے؟ امی جی نے منت کرتے ہوئے کہا، چلو ٹھیک ہے، کل داخلہ کروانا مگر اپنی ذمہ داری پر۔ وہ بولتے ہوئے گھر سے نکل گئے۔ اگلے دن میرا داخلہ اسکول میں ہو گیا اور میں اسکول جانے لگی۔ صبح جب ہماری آنکھ کھلتی تو امی مجھے کھانا کھلا کر اسکول بھیجتی۔ ایک دن میں اسکول جا کر اپنی جگہ پر بیٹھی ہی تھی کہ ایک بچے نے میرے سر پر گیند ماری اور کہا، یہ وہی ہے نا جن کے گھر سے روز لڑنے کی آوازیں آتی ہیں؟ یہ سن کر میں رونے لگ گئی۔ ویسے بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر میں رونے لگ جاتی تھی۔ مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے گھر کی باتیں اسکول میں کسی کو پتہ چلیں کہ ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے، مگر اب رشتہ دار باہر بھی نہیں چھوڑتے ہمیں۔ یوں ہی روز ہونے لگا۔ میں اسکول سے چھٹی ٹائم گھر روتے ہوئے جاتی تھی تو امی کچن میں کام کر رہی ہوتی تھی۔ وہ میرے جانے سے پہلے ہی کھانا بنانے لگتی تھی تاکہ مجھے بھوک میں انتظار نہ کرنا پڑے، مگر میں اپنا بستہ چارپائی پر پھینک کر اونچی اونچی آواز میں رونے لگ جاتی تو میری بہنیں کمرے سے نکلتی، بھاگ کر میرے پاس آتی اور مجھ سے پوچھتی کہ کیا ہوا، لیکن میرے مسلسل رونے کی وجہ سے ہچکیاں آنے لگتی تھیں تو امی بھاگ کر پانی کا گلاس لاتی اور مجھے پلانے ہی لگتی تھیں۔ جب نہ جانے کہاں سے اتنے میں ابا گھر آ جاتے، اور یہ ہر بار ہوتا تھا۔ میں جب بھی رو کر گھر جاتی تھی ابا جی پہنچ جاتے۔ مجھے ایسے روتا دیکھ کر وہ ہمیشہ ناگواری سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ کیا نحوست پھیلا رکھی ہے، منہ بند کرو اپنا۔ لیکن میں ان کی طرف آنکھوں میں ڈھیروں پانی لیے دیکھنے لگتی۔ مجھے دکھ ہوتا تھا کہ وہ ہمیں پسند کیوں نہیں کرتے، مگر وہ مجھے نظر انداز کرتے اپنے کمرے میں چلے جاتے اور دروازہ بند کر دیتے۔ میری بہن غصے سے ابا کی طرف دیکھتی، مجھے گود میں اٹھا کر کمرے میں لے جاتی تھی اور میرا منہ دھلوا کر مجھ سے پوچھتی کہ میرا اتنے رونے کی وجہ کیا ہے۔ میں نے جب اسے بتایا کہ ایک بچے نے ایسا کیا ہے میرے ساتھ، تو وہ غصے سے امی کے پاس جاتی تھی اور انہیں کہتی کہ ابا کو سمجھا لیں،
میں نے سب برداشت کیا، لیکن اپنی بہن کے معاملے میں مجھ سے رعایت کی امید نہ رکھیں۔ اب یہ روز کا معمول تھا، وہ روز یوں ہی کہتی مگر کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وجہ یہ کہ وہ ہمارے ابا جی تھے، ہم چاہ کر بھی ان کے خلاف نہیں جا سکتے تھے۔ امی سے سمجھاتی تھی کہ وہ تمہارا باپ ہے، خیال کیا کرو، لیکن میری بہن چیخ کر کہتی تھی کہ باپ ایسا ہوتا ہے جو بیٹی کو بوجھ سمجھے۔ انہوں نے آج تک کچھ نہیں کیا ہمارے لیے، ہر وقت غصہ، ہر وقت لڑائی۔ کب ایسا ہوا ہے جب انہوں نے مجھ سے پیار سے بات کی ہو؟ ایسا کیا ہوا ہے وہ ہم سے اتنی نفرت کرتے ہیں؟ امی نے بہن کو بھلا پسلا کر کمرے میں بھیج دیا اور خود ابا کے لیے پانی لینے کمرے میں چلے گئیں۔ ابھی میرے پاس آئیں اور میرے کپڑے چینج کروا کر مجھے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگی۔ میں نے جب پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو ناظمہ باجی مجھے سلا کر خود میرے سرہانے بیٹھی اور میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ میری آنکھ شام مغرب کے قریب کھلی تو مجھے باہر سے شور کی آواز سنائی دی۔ میں نے جو ہی باہر جا کر دیکھا تو میرے چچا جی اپنے خاندان سمیت ہمارے گھر آئے ہوئے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر خوش ہو گئی اور ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میری چچا نے میرے سر پر پیار دیتے ہوئے مجھے اندر اپنے بیٹے کے پاس جا کر کھیلنے کا کہہ دیا۔ میں خوشی خوشی اندر گئی اور اسمام بھائی کے ساتھ کھیلنے لگ گئی۔ وہ عمر میں مجھ سے 3 سال جبکہ باجی سے 2 مہینے ہی بڑے تھے۔ اسمام بھائی کے ساتھ کھیلتے کھیلتے ابھی کچھ دیر ہوئی تھی کہ باہر سے چچی جی کی چلانے کی آوازیں آنے لگی، اور پھر ایک دم چچی جی اندر آ کر اسمام بھائی کو کھینچتی ہوئی لے گئی۔ چچی جی مجھے کھیلنا ہے ابھی اسمام بھائی کے ساتھ۔ میں نے پیچھے سے آوازیں دیں اور ان کے پاس گئی۔ چچی نے بھائی سے کھیلنے سے منع کر دیا۔ میرا ایسے کہتے ساتھ ہی وہ مجھے تھپڑ مارنے لگی۔ میں رونے لگی۔ امی جی اور نازیہ باجی کچن میں کام کر رہی تھیں جبکہ ناظمہ باجی کمرے میں تھی۔ میرے رونے پر بھاگ کر ناظمہ آپی فوراً میرے آگے آ گئی اور میری جگہ تھپڑ کھانے لگی۔ ابا غصے سے ناظمہ آپی کی سخت باتیں سنانے لگے، جیسے سنا کرتی۔ باجی بغیر ابا کی طرف دیکھے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کمرے کی طرف بھاگنے لگی۔ کمرے میں آ کر وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے رونے لگ گئی۔ میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے سونے کا کہہ کر خود بھی بستر پر لیٹ گئی۔ میں خاموشی سے ان کے ساتھ چمٹ کر لیٹ گئی اور سو گئی۔ اسی طرح ہماری زندگی کے 10 سال گزر گئے، جس میں بہت سی تبدیلیاں ہوئیں، اور ان تبدیلیوں میں سب سے بڑی تبدیلی یہ تھی کہ میری باجی کی شادی طے ہونے لگ گئی تھی، جس سے وہ بالکل بھی خوش نہیں تھی، کیونکہ ان کا رشتہ اسمام بھائی کے بڑے بھائی ارحام بھائی کے ساتھ طے ہوا تھا۔ ارحام بھائی کو ہم تینوں نے نہیں دیکھا تھا، وہ کبھی ہمارے گھر نہیں آئے تھے۔ ارحام بھائی باجی سے 5 سال بڑے تھے۔ اس سب میں مجھ سے یہ بات مجھ پر واضح ہو گئی تھی کہ اس دن جب چچا ہمارے گھر آئے تھے تو وہ باجی کا رشتہ مانگنے آئے تھے۔ ابا بہت خوش تھے اس بات پر، لیکن چاچی سب کے سامنے بھڑک اٹھی تھی۔ انہیں رشتہ قطعی منظور نہیں تھا۔ وہ کسی نچلے طبقے میں ارحام بھائی کا رشتہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چچا کو ان کا اظہار کرنا برا لگا تو انہوں نے کہا انسان کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ تم بھی اسی طرح کے گھرانے سے آئی تھی، اب زیادہ فرق لگ گئے ہیں۔ یہ سن کر چاچی غصے میں اٹھی اور اسمام بھائی کو گھسیٹ کر اپنے کمرے سے نکالا۔ میرے روکنے پر جب باجی آگے آئیں تو ابا کو بھی غصہ آ گیا۔ ایک بات جو تھی وہ یہ کہ ابا نے باہر کا یا پھر گھر کا ہو، سارا غصہ ہم تینوں بہنوں پر ہی اتارنا ہوتا تھا۔ اس لیے آپ ہی مجھے پکڑ کے کمرے کی طرف لے گئی۔ مجھے یہ شادی نہیں کرنی، باجی نے بلند آواز میں کہا تو ابا جی کمرے میں تھے، غصے سے باہر نکلے۔ کیوں نہیں کرنی؟ انہوں نے غصے میں پوچھا۔ کیونکہ مجھے اپنی پسند کی شادی کرنی ہے، باجی نے بغیر ڈرے کہا تو ابا جی ایک دم ان کی جانب پھیرے، مگر راستے میں ہی امی جی نے انہیں روک لیا۔ اتنی بڑی ہو گئی ہے، ہاتھ اٹھائیں گے آپ؟ انہوں نے افسوس سے باجی کو روکتے ہوئے اسے سمجھا دو کہ اس کی شادی ارحام سے ہی ہوگی۔ ابا جی کہہ کر چلے گئے۔ پیچھے امی جی کافی دیر باجی کو سمجھاتی رہیں مگر باجی نہ مانی۔ دن قریب آ رہے تھے، یوں باجی کی مرضی کے خلاف زبردستی ان کی شادی چچا کے بیٹے سے ہو گئی۔ ابا جی بہت پرسکون تھے کہ ایک بیٹی کا بوجھ تو اترا۔ وہ رات کو گہری نیند سوئے ہوئے، ان کے چہرے سے اطمینان چھلک رہا تھا، مگر یہ اطمینان زیادہ دیر تک نہ رہا۔ اگلے دن صبح ملنے والی خبر نے ان کا سکون غارت کر دیا تھا۔ وہ غصے سے چچا کے گھر پہنچے۔ ہم دونوں بہنیں سہمی کھڑی تھیں۔ جب وہ واپس آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ بڑی باجی رات کو ہی طلاق لے کر وہاں سے کہیں چلی گئی تھی۔ ابا جی کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا، اوپر سے چچی کے الفاظ دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو رہے تھے۔ اب کیا کروں میں؟ کہاں سے ڈھونڈوں اس کمبخت کو جو میری عزت مٹی میں ملا گئی؟ یہ ناظمہ نے ٹھیک نہیں کیا، اللہ پوچھے گا اسے۔ ابا جی چلا رہے تھے، تبھی ان کی نظر نازیہ باجی پر پڑی تو اٹھ کر ان کے پاس آئے۔ اب ارحام بھائی سے شادی تم کرو گی، انہوں نے سختی سے کہا، اور بنا کچھ سنے ان کا ہاتھ پکڑے کمرے میں بند کر دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد انہیں ارحام بھائی کے ساتھ رخصت کر دیا۔ مگر اس وقت پیروں تلے زمین نہ رہی جب چچا نے بتایا کہ وہ بھی طلاق لے کر جا چکی ہیں۔ میں پریشانی سے بیٹھی تھی،
میرے ذہن میں مسلسل یہی چل رہا تھا کہ دونوں نے ایسا کیوں کیا۔ تب ابا جی میرے پاس آئے۔ ان دونوں نے میرا نام اور سر جھکا دیا ہے۔ نینا، اب تم میرا مان مجھے لوٹاؤ گی، ابا جی نے منت کرتے ہوئے کہا۔ میں سمجھی نہیں ابا جی، میں نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ تم اپنے چچا کے گھر رخصت ہو جاؤ، اس کی بہو بن کر۔ یہ الفاظ یا زہر جو انہوں نے میرے کانوں میں اندھیلا تھا، مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا میرا سامنے میرا باپ کھڑا ہے۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں کیسے؟ میں نے دھیمی آواز میں کہا تو ابا جی نے ہاتھ جوڑے میرے۔ جڑے ہاتھ تو دیکھو نینا، خدا کے لیے تم طلاق مت لینا۔ ان کی بات سن کر میں تڑپ گئی۔ میں کبھی بھی طلاق نہیں لینا چاہتی تھی، مجھے گھر بسانا تھا۔ اس کے بعد نکاح کیسا ہوا مجھے نہیں پتا۔ اب میں رخصت ہو کر چچا کے گھر آ چکی تھی اور اس طرح کی کیفیت میں بیٹھی مسلسل انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں بڑی باجی اور چھوٹی باجی نے طلاق لی، نہ جانے کیا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں یہی سب چل رہا تھا کہ دروازہ کھلنے کی آواز نے خاموشی کو توڑا اور وہ کمرے میں آئے تو غصے میں تھے، لیکن مجھے دیکھتے ہی خاموشی سے بیڈ کی طرف آئے۔ میں حیرانگی سے انہیں دیکھتی رہ گئی اور کافی دیر بعد میں نے حیرت زدہ ہوتے ہوئے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ خاموشی سے مجھے دیکھتے گئے، پھر ہلکی سی مسکراہٹ سمیت مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ میں اب بھائی نہیں شوہر ہوں۔ میرا یہ سنتے ہی اسلب ہو گئے کیونکہ میرا دماغ تاریکی میں چلا گیا تھا۔ میرے بے ہوش ہوتے ہوئے وجود کو باہوں میں سمیٹ کر مجھے بیڈ پر بٹھایا اور خود کپڑے تبدیل کر کے میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ دیکھو نینا، جو ہوا اسے بھول جاؤ، ابھی تم ٹھیک نہیں ہو اس لیے سو جاؤ، انہوں نے پیار سے کہا۔ میں لیٹ گئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اگلی صبح بھاری ہوتے ہوئے سر کے ساتھ جب میری آنکھ کھلی تو وہ میرے پاس بیڈ کے دوسرے کونے پر لیٹے ابھی تک سو رہے تھے۔ مجھے ان سے خوف سا آنے لگا۔ میں یکدم بستر پر کئی فاصلے پہ جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں ابھی تک سکتے کی حالت میں کھڑی تھی، انہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے علم نہیں ہوا کب وہ اٹھے اور کب میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ ازمام بھائی نے جو ہی گلے لگایا مجھے، میں نے بچھڑ کر دور جا کر کھڑی ہو گئی، لیکن انہوں نے مجھے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور آرام سے سمجھانے لگے۔ ان سب میں میری ارحام کی کوئی غلطی نہیں ہے، اور ارحام تو بہت نیک طبیعت کے انسان تھے۔ اس سب میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، ساری غلطی باجی کی ہے۔ وہ یوں ہی بولتے رہے۔ باجی پر بات آنے پر میں نے انہیں درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ باجی کی کوئی غلطی نہیں ہے، پسند کی شادی کا ہر کسی کو حق ہوتا ہے۔ اسلام نے ہم لڑکیوں کو اس چیز کا حق دیا ہے کہ وہ اپنا ہم سفر خود چن سکیں، مگر یہاں پرواہ کسے تھی؟ سب نے زبردستی کی میری باجیوں کے ساتھ۔ میں نے غصے سے ازمام بھائی کو کہا۔ ازمام نے میری بات تحمل سے سنی اور کہا، جب کوئی بات کرے تو ٹوکتے نہیں، بات مکمل ہو تب بات کرتے ہیں۔ ان کے یوں کہنے پر میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ مجھے ایسا کرتے دیکھ کر وہ لمحے بھر کو رکے، لیکن پھر کہنے لگے، ہاں اسلام نے حق دیا ہے عورت کو، لیکن اپنی پسند بتانے کا کہا ہے تاکہ اس کے والدین اس کی شادی اس مرد سے کروائیں۔ یوں والدین کی عزت کی نیلامی کرنے کا حق اسلام نے نہیں دیا۔ مگر جو تمہاری بہنوں نے کیا وہ خاندان کی عزت پامال کر گیا، یہ ٹھیک نہیں تھا، انہوں نے دکھ سے کہا۔ ان کی اس بات پر میں ان کی طرف طنزیہ انداز سے دیکھتی ہوئے بولی، میں نے ان سے کہا کہ آپ تو جیسے ہمارے ابا کو جانتے نہیں کہ ان کی عادت اور انداز کس طرح کا ہے۔ میرے کہنے پر وہ یہ بات سن کر خاموش ہو گئے، لیکن کہا، تو صرف اتنا ہے کہ وہ مجھے ارحام کو تو بتا دیتی کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کرتے، لیکن اس نے اپنے بل بوتے پر کرنا ضروری سمجھا اور جلد بازی میں سب خراب ہو گیا۔ انہوں نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ باہر سے کوئی اتنے زور زور سے دروازہ بجانے لگا مانو ابھی توڑ کر اندر گھس آئے گا۔ تم فریش ہو جاؤ، ازمام بھائی نے مجھے واش روم بھیج دیا، اور پھر ازمام نے خود دروازہ کھولا۔ سامنے غصے سے سرخ چہرہ لیے پھپھو جو زور زور سے دروازہ بجا رہی تھی فوراً اندر آ گئیں اور اونچی آواز میں ازمام کو ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، ایک رات ہوئی ہے تمہاری شادی کو اور تم بیوی کے گھٹنوں سے لگ کر بیٹھ گئے ہو۔ کوئی خیال ہے کہ ایک ماں بھی ہے جو سب مہمانوں کو دیکھ رہی ہے باہر؟ دن کے 12 بج گئے ہیں، لیکن مجال ہے کہ تم دونوں کمرے سے باہر آ جاؤ۔ حد ہوتی ہے ازمام، انہوں نے شدید غصے سے کہا۔ میں چونکہ واش روم سے کان لگا کر کھڑی تھی تو پھپھو کے الفاظ صاف سنائی دے رہے تھے۔ مجھے ازمام جو انہیں تحمل سے دیکھ رہا تھا سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہتا ہے، ہماری شادی ہوئی ہے اور میری بیوی کوئی کام نہیں کرے گی۔ 6 نوکرانیاں میں نے اس لیے نہیں رکھی کہ آپ میری بیوی سے کام کروائیں۔ میں بچپن سے آپ کا
یہ رویہ برداشت کیا ہے لیکن اب نہیں کروں گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، وہ بیوی ہے میری، اس لیے اس سخت رویے میں بات بھی مت کریے گا، ورنہ مجھے آپ جانتی ہیں، ازمام نے وارن کرتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین نہیں ہوتا، ازمام پھپھو نے حیرت سے کہا، مگر مجھے یقین ہے اب آپ دوبارہ میری بیوی سے تحمل سے پیش آئیں گی۔ ابھی جائیں، تھوڑی دیر تک ہم آتے ہیں، ازمام نے کہا تو وہ تن فن کرتی چلی گئی۔ یہ بات مجھے ازمام سے پتہ چلی کہ ابا جی ہمارے لیے نفرت پھپھو اور چچی کے کیے کا نتیجہ تھی۔ وہ ابا جی کو ہمارے خلاف کرتی۔ ابا جی نے اس دن کے بعد مجھے اور ازمام کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر اپنا رویہ مجھ سے بدل لیا تھا۔ باجی بھی واپس لوٹ آئی تھی۔